طفیل صاحب ایک دن مزدوری کرتے ہوئے ہارٹ اٹیک آنے سے گر گئے، لیکن اس کے باوجود بہو انہیں کام پر بھیج دیتی اور شوہر کو دبئی فون کر کے بتایا کہ ابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ان کے علاج کے لیے پیسے بھیجو، اور وہ پیسے میکے والوں پر اڑانے لگی۔ ایک دن طفیل صاحب بولے مجھے دوائی کی ضرورت ہے، تو بہو انہیں ہسپتال لے گئی اور وہاں علاج کے بہانے ان کا گردہ بیچ آئی تاکہ وہ مر جائیں۔ جب طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو بیٹا بھی آ گیا اور انہیں ہسپتال لے کر گیا تو ڈاکٹر کی بات سن کر اس کا دماغ گھوم گیا۔ ابا جی اٹھ جائیے اور کام پر جائیے، منشی جی کا فون آیا تھا، کہہ رہے تھے اب مزید چھٹی نہیں ملے گی، انہیں بہت مسئلہ ہو رہا ہے، اگر آپ آج بھی کام پر نہ گئے تو وہ کسی دوسرے بندے کا بندوبست کر لیں گے اور پھر آپ کی نوکری چھوٹ جائے گی، سارا دن گھر بیٹھ کر کیا کریں گے، اچھا ہے کام پر چلے جائیے، سارا دن گھر میں بیٹھ کر تو آپ الٹی سیدھی سوچیں سوچتے رہیں گے اور پھر بیمار ہو جائیں گے۔ فریحہ نے نہایت چلاکی سے سسر کے سامنے بات بنائی تھی اور انہیں نیند سے جگا کر کام کے لیے بھیج دیا تھا۔ ابھی چند دن پہلے ہی طفیل صاحب کو ہارٹ اٹیک آیا تھا، ڈاکٹر نے کسی بھی قسم کی ٹینشن لینے سے اور محنت مشقت کرنے سے منع کیا تھا۔ طفیل صاحب ابھی گھر پر آرام کر رہے تھے، ان کی طبیعت پوری طرح نہیں سنبھلی تھی، مگر فریحہ کے لیے جیسے وہ بوجھ بن گئے تھے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ طفیل صاحب کو خود اٹھا کر کام پر چھوڑائے۔ طفیل صاحب دقت سے اٹھے اور کہنے لگے بہو، آج میری طبیعت کچھ بہتر نہیں ہے، ایسا کرتا ہوں کہ کل سے چلا جاؤں گا، منشی جی سے کہہ دو کہ ایک دن جیسے تیسے گزارا کر لیں۔ ان کی آواز سے بھی ان کی تکلیف صاف محسوس ہو رہی تھی، مگر فریحہ نے ماتھے پر بل ڈالے اور کہنے لگی کہ ابا جی، ہم منشی جی کے ہم ملازم ہیں، وہ ہمارے ہم ملازم نہیں ہیں کہ ہماری بات مانیں، یہ تو شکر کریں کہ اس عمر میں بھی انہوں نے آپ کو کام پر رکھا ہوا ہے، نکالا نہیں، اتنے دن سے چھٹی پر ہیں پھر بھی کچھ نہیں کہا، بلکہ اب آپ کو بلا رہے ہیں، کسی کی شرافت کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں، اٹھ جائیے، میں نے ناشتہ تیار کر رکھا ہے، آ کر لیجئے اور کام پر جائیے۔ یہ کہنے کے بعد فریحہ کمرے سے نکل گئی، جبکہ طفیل صاحب نے بے بسی سے اس کی پشت کی طرف دیکھا۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا، فریحہ انہیں کام پر بھیج کر ہی ٹلنے والی تھی، اس لیے چپ چاپ اٹھے، منہ ہاتھ دھونے کے بعد کھانے کی میز پر آ بیٹھے، ہلکا پھلکا ناشتہ کیا اور کام پر روانہ ہو گئے۔ منشی جی نے طفیل صاحب کو اپنی دکان پر دیکھا تو فوراً ان کے پاس آ کر لپکے، بازو پکڑ کر کرسی پر بٹھایا اور کہنے لگے، طفیل صاحب، ابھی کیا ضرورت تھی کام پر آنے کی؟ کچھ دن پہلے ہی تو آپ اتنی مشقت کی وجہ سے ہارٹ اٹیک کا شکار ہو کر ہسپتال پہنچے تھے، اور اب پھر سے آ گئے ہیں۔ راشد بیٹے سے کہو اب تمہاری بوڑھی ہڈیاں مزید مزدوری نہیں کر سکتیں، باہر سے پیسہ بھیج دیا کرے جس میں تمہارا بھی خرچ ہو، باہر ہے تو اچھا خاصا کماتا ہوگا، اپنے باپ کی دوائیوں کا خرچہ بھی نہیں اٹھا سکتا کیا؟ باپ بھی بوجھ بن گیا ہے کیا؟ منشی صاحب کے کہنے پر طفیل صاحب نے نفی میں سر ہلا دیا اور کہنے لگے، نہیں نہیں، میرا بیٹا بہت اچھا ہے، خرچہ بھی بھیجتا ہے، کھانے پینے کا بھی خیال رکھتا ہے، ہر ضرورت پوری کرتا ہے، مگر کیا کروں، گھر میں میرا دل ہی نہیں لگتا، ساری زندگی محنت مشقت کی ہے، اب اسی کی عادت ہے، جس دن کام پر نہ آؤں ایسا لگتا ہے جیسے بیمار پڑا ہوں، ہارٹ اٹیک کے بعد بھی جتنی چھٹیاں کی ہیں ایسا لگتا تھا جیسے مرض بڑھتا جا رہا ہے، اس لیے کام پر آ گیا، اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے تو چلا جاتا ہوں، کہیں اور کام ڈھونڈ لیتا ہوں، اگر آپ مجھ جیسے بوڑھے کو کام نہیں دینا چاہتے۔ طفیل صاحب کی بات سن کر منشی جی ہنسنے لگے اور کتابوں کا کھاتا ان کے حوالے کرنے کے بعد آرام سے اپنے دوسرے کاموں میں لگ گئے، کیونکہ طفیل صاحب پر انہیں خود سے بڑھ کر اعتبار تھا، پوری زندگی ان کے ملازم رہے تھے، ہر طرح کے حساب کتاب کا خیال رکھتے تھے، اور کبھی کبھی تو مزدور نہ ہونے کی وجہ سے مزدوری بھی کرنے لگ جاتے تھے۔ پچھلے دنوں بھی مزدور کم تھے اور طفیل صاحب نے اپنی خدمات پیش کر دی تھیں، حالانکہ منشی جی نے منع بھی کیا اور کہنے لگے، اب تم بوڑھے ہو چکے ہو، اس طرح کے کام مت کیا کرو، بس بیٹھے بیٹھے کھاتے کے رجسٹر وغیرہ دیکھ لیا کرو، مگر طفیل صاحب نے ان کی بات یہ کہہ کر ٹال دی کہ تم مجھے خود ہی وقت سے پہلے بوڑھا بنا رہے ہو، ورنہ مجھ میں اچھا خاصا دم خم ہے،
ابھی تو میں خود کو جوان محسوس کرتا ہوں۔ وہ مزدوروں کے ساتھ جا کر گندم اور آٹے کی بوریاں اٹھانے لگے۔ بوریوں کا وزن کافی زیادہ تھا۔ ٹرک پر ایک بوری کو لوڈ کرتے ہوئے طفیل صاحب وہیں پر گر گئے تھے اور انہیں میجر ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ منشی جی نے انہیں بر وقت ہسپتال پہنچا دیا تھا، اس طرح ان کی جان بچ گئی تھی، مگر ڈاکٹر نے سخت احتیاط کا کہا تھا۔ اور اب کچھ دن بعد پھر سے طفیل صاحب منشی جی کے پاس آئے ہوئے تھے کہ مجھے کام کرنا ہے۔ منشی جی کو حیرت تو ہوئی تھی، مگر پھر طفیل صاحب کے مطمئن کرنے پر وہ بھی خاموش ہو گئے تھے۔ البتہ طفیل صاحب بے حد دکھی بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے منشی جی کے سامنے بہو کا پردہ تو رکھ لیا تھا، مگر انہیں دل سے دکھ ہو رہا تھا۔ پوری زندگی بیٹے کے لیے کمایا تھا، اسے پڑھایا لکھایا تھا، بڑا کیا تھا، اس کی شادی کی تھی۔ کیا اب ان کا اتنا بھی حق نہیں تھا کہ وہ گھر بیٹھ کر 2 وقت کی روٹی اور دوائیوں کا خرچہ اپنے بیٹے سے لے سکتے؟ ان کی بہو نے اس حالت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بھی انہیں کام پر بھیج دیا تھا اور ساتھ ہی جھوٹ بھی بولا تھا۔ ایک دل میں آیا کہ اپنے بیٹے کو فون کر کے بہو کی اصلیت بتا دیں، مگر پھر یہ سوچ کر چپ ہو گئے کہ عمر کے آخری حصے میں ہوں، نہ جانے کتنی زندگی باقی ہے، ایسے ہی مرنے سے پہلے بیٹے کا گھر خراب کروں۔ ساری دنیا خراب لفظوں میں انہیں یاد کرے گی، جبکہ پوری زندگی ہر ایک کے ساتھ نیکی ہی کی تھی۔ یہ سب سوچ کر وہ صبر کی گھونٹ بھر کر رہ گئے، جبکہ فریہ نے فوراً ہی اپنے شوہر راشد کو فون کر دیا۔ راشد، ابا جی کی دوائیاں ختم ہو گئی ہیں، پیسے بھجوا دیں تاکہ میں دوا لا سکوں۔ ان کی دوا میں ناغہ نہ کرنے کی ڈاکٹر نے سختی سے تاکید کی تھی۔ آپ کو تو پتہ ہے ابا جی کو کیسے میجر ہارٹ اٹیک آیا تھا اور ان کی کنڈیشن کس قدر خراب ہے۔ اگر دوائیوں میں ناغہ کریں گے تو ان کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ راشد نے فریہ کی فکر مندی دیکھی تو فوراً ہی پیسے بھیج دیے۔ اس نے گھر کے خرچ کے پیسے بھیجے تھے، اس کے علاوہ والد کی دوا اور دیکھ بھال کے لیے بھی کافی سارے پیسے بھیجے تھے۔ اتنے سارے پیسے دیکھ کر فریہ کے منہ میں پانی آ گیا اور اس نے فوراً ہی اپنے میکے کال ملا لی۔ امی جان، جلدی سے چھوٹی دونوں بہنوں کو لے کر میرے گھر آ جائیں، آج تو پارٹی ہوگی، کافی سارے پیسے ہاتھ لگے ہیں۔ آدھے گھنٹے بعد ہی ماں اور دونوں بہنیں آ چکی تھیں۔ چاروں نے مل کر خوب موج مستی کی، باہر سے کھانا منگوا کر کھایا اور پھر شاپنگ کے لیے نکل گئیں۔ فریہ نے دل کھول کر شاپنگ کی تھی اور اس کے ساتھ ماں بہنوں کو بھی کرواتی تھی۔ جو پیسے طفیل صاحب کے علاج کے لیے راشد نے بھیجے تھے وہ سارے شاپنگ وغیرہ پر خرچ کر دیے تھے۔ خالی ہاتھ ہو کر ہی وہ گھر لوٹی تھی اور بے حد تھکی ہوئی تھی۔ ادھر شام میں طفیل صاحب آ گئے، وہ کافی زیادہ تھکاوٹ کا شکار لگ رہے تھے۔ صحن میں رکھی چارپائی پر بیٹھ گئے اور فریہ کو آواز دی، بہو، میرے لیے پانی کا گلاس لے کر آنا۔ فریہ خود بھی بے حد تھک چکی تھی، مگر کچن میں گئی اور پانی کا گلاس بھر کر طفیل صاحب کو تھما دیا۔ ابا جی، آپ کا دن کیسا گزرا؟ کام پر زیادہ تھکاوٹ تو نہیں ہوئی؟ کھانا لگا دوں آپ کے لیے؟ مصنوعی محبت سے کہا تھا۔ طفیل صاحب نے نفی میں سر ہلا دیا اور کہنے لگے، تھکاوٹ تو نہیں ہوئی، البتہ طبیعت کچھ بوجھل سی رہی ہے۔ کوئی بات نہیں، آہستہ آہستہ عادت ہو جائے گی تو ٹھیک ہو جائے گی طبیعت بھی۔ چلے ٹھیک ہے، جب آپ کو بھوک لگے تو مجھے بتا دیجیے گا، میں آپ کے لیے کھانا لگا دوں گی۔ کہنے کے بعد وہ ایک بار پھر اپنے کمرے میں گھس گئی اور آج کی ہوئی شاپنگ کو دیکھنے لگی۔ وہ ہمیشہ سسر کے ساتھ میٹھی چھری بن کر رہتی تھی، کبھی بھی ان کے منہ پر کوئی بات نہیں بولی تھی۔ اس کا ماننا تھا کہ جب اگلے بندے کو پیار سے زہر دیا جا سکتا ہے تو غصہ کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ وہ اپنی میٹھی زبان سے ہی اپنا مقصد پورا کر لیتی تھی۔ اس کا شوہر باہر تھا، اسے گھر کے معاملات کے بارے میں علم نہیں تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ ایک نہ ایک دن اسے واپس آنا ہی تھا۔ واپس آنے کے بعد اگر وہ اپنے باپ کے حالات دیکھتا یا پھر سسر خود بیٹے سے شکایت کر دیتے کہ فریہ ان کا خیال نہیں رکھتی تو یقیناً اس کا گھر برباد ہو جاتا، راشد اس سے ناراض ہو جاتا یا پھر اس پر اعتبار کرنا چھوڑ دیتا۔ اسے بہتر یہی لگا تھا کہ میٹھی بن کر رہے، پیار سے سارے کام کرواتی رہی، ایسے سانپ بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی۔ اور واقعی میں ایسا ہی ہو رہا تھا۔ طفیل صاحب بے ضرر انسان تھے، اس کے پیار سے بولنے پر ہی خوش ہو جایا کرتے تھے، سر پر ہاتھ رکھ کر ڈھیروں دعائیں دیتے تھے۔ فریہ کے سسر کو کام پر جاتے چند روز ہی ہوئے تھے،
جب ان کی طبیعت ایک بار پھر سے بگڑنے لگی۔ ایک دن وہ گھر آئے تو بری طرح سے ہانپ رہے تھے، ان کا سانس پھول رہا تھا۔ فریہ کو آواز دی، بہو مجھے دوائی کی ضرورت ہے، فوراً ہسپتال لے کر چلو، میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے۔ ان کی بات سن کر فریہ بھی پریشان ہو گئی، انہیں فوراً ہسپتال لے گئی، جہاں پر ابتدائی طبی امداد دینے کے بعد ڈاکٹرز نے انہیں گھر بھیج دیا۔ مگر فریہ کے دماغ میں ایک نئی بات آ چکی تھی۔ اس نے وارڈ بوائے نرس کو باتیں کرتے ہوئے سن لیا تھا کہ ایک امیر فیملی کو گردے کی ضرورت ہے، وہ لاکھوں روپے دینے کے لیے تیار ہیں، مگر کوئی بھی ڈونر نہیں مل رہا۔ اس کے ذہن میں ایک شاطرانہ منصوبہ بنا تھا۔ اس نے فوراً ہی سوچ لیا تھا کہ وہ طفیل صاحب کا گردہ بیچ دے گی اور اس طرح لاکھوں روپے اس کے اکاؤنٹ میں آ جائیں گے اور بوڑھے سے ویسے بھی جان چھوٹ جائے گی۔ راشد تو پردیس میں بیٹھا ہوا تھا، اسے کیا خبر ہوتی کہ اس کے باپ کے ساتھ کیا کچھ ہو چکا ہے۔ 3-4 دن پھر فریہ نے سسر کو کام پر نہیں جانے دیا۔ کہنے لگی، ابا مجھ سے غلطی ہو گئی جو میں نے زبردستی آپ کو کام پر بھیج دیا، اب آپ کو کام پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کا پورا دھیان رکھوں گی، آپ انشاءاللہ چند دنوں میں ٹھیک ہو جائیں گے، آپ اب گھر پر ہی رہا کریں۔ بہو کو احساس کرتے ہوئے دیکھ کر طفیل صاحب بھی خوش ہو گئے تھے، مگر اس کی نیت کا نہیں پتا تھا کہ وہ کیا کرنے والی ہے۔ کچھ دن بعد جب طفیل صاحب کی طبیعت سنبھل گئی تو وہ انہیں لے کر ایک بار پھر سے ہسپتال چلی آئی تھی۔ وہ پہلے اکیلی آ کر اس فیملی سے بھی مل چکی تھی اور ساری کارروائی بھی پوری کر چکی تھی۔ طفیل صاحب کا سیمپل میچ کروایا تو وہ میچ ہو گیا۔ فریہ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ سارے پروسیس کو مکمل کر لیا تو فریہ کے سسر کے ٹیسٹ بھی ہو گئے۔ دل کے علاوہ انہیں کوئی اور مسئلہ نہیں تھا۔ ڈاکٹر نے تاریخ بھی دے دی تھی کہ فلاں تاریخ کو آئیے گا اور آپریشن کر کے گردہ دے دیجیے گا۔ گردے کی آدھی پیمنٹ فریہ کے اکاؤنٹ میں آ چکی تھی۔ خوشی کے مارے اس کے پاؤں زمین پر نہیں لگ رہے تھے اور پھر وہ مقررہ وقت پر جا کر طفیل صاحب کا گردہ دے آئی۔ وہ ان کا خیال رکھ رہی تھی، ان کو دوائی وقت پر دیتی، کام پر نہیں جانے دیتی، وہ دن رات اسے دعائیں دیتے تھے، مگر نہیں جانتے تھے کہ وہ انہی کی زندگی کے ساتھ کھیلنے جا رہی ہے۔ آپریشن کے بعد جب طفیل صاحب کو ہوش آیا تو پہلو میں اٹھتے ہوئے شدید درد نے بے چین کر دیا۔ فریہ سے پوچھا کہ میرے پہلو میں درد ہو رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے آپریشن ہوا ہے۔ میرا کس چیز کا آپریشن ہوا ہے؟ تو فریہ کہنے لگی، ابا جی ہسپتال آنے کے بعد آپ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، آپ کو دوسرا ہارٹ اٹیک آیا ہے، تبھی ڈاکٹرز نے بتایا کہ آپ کا ایک گردہ کام کرنا چھوڑ چکا ہے، میں نے آپ کا آپریشن کروا دیا، اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ تو فیل صاحب کہنے لگے کہ میں بہت کمزوری محسوس کر رہا ہوں، اس کے علاوہ مجھے تکلیف بھی بہت ہو رہی ہے۔ ڈاکٹرز نے نیند کا انجیکشن لگا کر طفیل صاحب کو سلا دیا تھا۔ چھٹی کے بعد فریہ انہیں گھر لے آئی تھی، بہت زیادہ تو نہیں لیکن ان کا تھوڑا بہت خیال رکھتی تھی۔ لیکن طفیل صاحب کی طبیعت بگڑتی جا رہی تھی، وہ عمر کے آخری حصے میں تھے اور ایسے وقت میں دل کے مسئلے کے ساتھ ساتھ گردہ دے دینا بھی ان کے لیے انتہائی مہلک ثابت ہو رہا تھا۔ ہر وقت بے چینی کا شکار رہتے، پہلو میں تکلیف ہوتی رہتی، اس کے علاوہ سانس کا مسئلہ بھی بننے لگا تھا، بلڈ پریشر لو ہونے لگا تھا۔ ایک دن فریہ طفیل صاحب کو تکلیف میں ہی چھوڑ کر خوشی خوشی نکل گئی تھی، کیونکہ راشد نے کافی سارے پیسے بھیجے تھے۔ وہ ہر وقت راشد کو سسر کی طبیعت کے بارے میں بتاتی رہتی تھی کہ ابا جی کی طبیعت نہیں ٹھیک رہتی، انہیں صحت کے کافی زیادہ مسئلے مسائل ہو گئے ہیں، اس لیے زیادہ پیسے بھیجو۔ اور راشد بنا کوئی دوسری بات کیے باپ کی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے مزید پیسے بھیج دیتا تھا۔ اس دن طفیل صاحب کی قسمت اچھی تھی کہ راشد کا فون آ گیا اور انہوں نے فون اٹھا لیا، اپنی طبیعت اور فریہ کے رویے کے بارے میں بتایا۔ کہنے لگے، بہو میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرتی مگر میرا خیال بھی نہیں رکھتی، وہ مجھے ہسپتال لے کر گئی تھی مگر میری طبیعت دن بدن زیادہ ہی بگڑتی جا رہی ہے۔ بیٹا اس سے پہلے کہ مجھے کچھ ہو جائے پاکستان آ جاؤ، میں تمہیں ایک آخری بار دیکھ لینا چاہتا ہوں۔ تو فیل صاحب کی بات راشد کے دل کو لگی تھی، ایسا لگا جیسے کسی نے اس کے دل میں خنجر گھونپ دیا ہو۔ وہ اپنے باپ سے بے حد محبت کرتا تھا، اس لیے سارے کام چھوڑتے ہوئے فوراً ہی پاکستان کی ٹکٹ کروائی اور پاکستان آ گیا۔ پاکستان آنے کے بارے میں اس نے فریہ کو کچھ بھی نہیں بتایا تھا،
بلکہ سب کچھ راز رکھا تھا۔ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا تھا کہ آخر فریہ کی حقیقت کیا ہے، وہ جو اس کے سامنے ہمیشہ اس کے باپ کا خیال رکھنے کا اور اس کی فکر ہونے کا دکھاوا کرتی ہے، وہ کس حد تک سچ ہے۔ وہ جب گھر آیا تو فریہ حسب معمول شاپنگ کرنے کے لیے گئی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے ہی اس نے اپنی ماں اور بہنوں کے ساتھ پارٹی کی تھی، جبکہ طفیل صاحب کمرے میں تڑپ رہے تھے۔ اس نے دھیان ہی نہیں دیا تھا اور اب شاپنگ کرنے گئی ہوئی تھی۔ راشد نے باپ کی حالت دیکھی تو تڑپ اٹھا، انہیں فوراً اٹھا کر ہسپتال لے آیا، جہاں پر ڈاکٹرز نے آپریشن کے بارے میں پوچھا۔ راشد کہنے لگا ابا جان کا کوئی آپریشن نہیں ہوا۔ تبھی ڈاکٹرز نے طفیل صاحب کے پہلو سے قمیض ہٹا کر دکھایا کہ یہ پھر نشان کس کا ہے۔ راشد اتنے بڑے آپریشن کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ فوراً ٹیسٹ کروائے اور جو خبر اسے ملی اس نے اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکال دی تھی۔ اس کی بیوی ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ طفیل صاحب کا ایک گردہ ہی غائب تھا۔ اس کا دماغ گھوم گیا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ فریہ اس کے سامنے آئے اور وہ اس کا گلا دبا دے۔ وہ طفیل صاحب کے ضروری ٹیسٹ کروانے کے بعد دوا لے کر گھر آ گیا تھا، جبکہ فریہ بھی گھر آ چکی تھی اور کافی زیادہ پریشان بیٹھی ہوئی تھی۔ سوچ رہی تھی طفیل صاحب کہاں چلے گئے، مگر طفیل صاحب کے ساتھ راشد کو دیکھ کر اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ فوراً ہی آگے بڑھی اور ہکلاتے ہوئے کہنے لگی راشد، آپ کب آئے اور مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اگر بتا دیتے تو میں گھر پر ہی رک جاتی۔ دراصل اماں کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، میں انہیں ہسپتال لے کر گئی تھی۔ تبھی راشد آگے بڑھا اور ایک زوردار تھپڑ فریہ کے منہ پر مار دیا۔ کہنے لگا میں تم پر اعتبار کرتا رہا، تمہارے سہارے پر اپنے باپ کو چھوڑ کر سالوں پردیس میں رہا اور تم نے میرے اعتبار کا ناجائز فائدہ اٹھایا، میرے بھیجے گئے پیسے فضول خرچیوں میں اڑا دیے، میرے باپ کا علاج تک نہیں کروایا، اس کے علاوہ تم میرے باپ کا گردہ بھی بیچ آئی۔ تم انسان کہلانے کے لائق ہی نہیں ہو۔ جس طرح کا سلوک تم نے میرے باپ کے ساتھ کیا ہے، میں بھی تمہارے ساتھ اسی طرح کا سلوک کروں گا۔ راشد نے اسی وقت طلاق دینے کے ساتھ ساتھ پولیس کو فون کر دیا تھا اور اس پر مقدمہ درج کروا دیا تھا کہ باپ کی صحت کے متعلق جانتے ہوئے بھی فریہ نے جان بوجھ کر میرے باپ کے قتل کی سازش کی ہے اور ان کا گردہ بیچ دیا ہے۔ فریہ راشد کے سامنے روتی رہ گئی، دہائیاں دیتی رہ گئی، مگر اس نے اسے منہ موڑ لیا تھا۔ بہت سا وقت تھا جو فریہ کے ساتھ گزارا تھا اسے پولیس کے حوالے کرتے اور طلاق دیتے ہوئے راشد کو تکلیف محسوس ہوئی تھی، مگر باپ سے بڑھ کر کچھ نہیں تھا۔ فریہ کو سبق سکھانا ضروری ہو گیا تھا۔ اس کی غلطی اتنی بڑی تھی کہ اسے معاف نہیں کیا جا سکتا تھا۔ فریہ جیل چلی گئی۔ مائکے والوں نے بہت زور لگایا کہ فریہ کو چھڑوا لیں، مگر راشد نے اسے سزا دلوا کر ہی دم لیا۔ طفیل صاحب بھی راشد سے کہتے رہ گئے کہ چلو فریہ کو معاف کر دو، اسے چھوڑ تو دیا ہے، مگر راشد نے ان کی ایک بات نہ سنی اور فریہ کو 7 سال کی قید ہو گئی۔ راشد نے اس قدم پر بہت سوچا، مگر وہ جانتا تھا کہ یہ سزا ضروری تھی۔ اس نے طفیل صاحب کا بہترین علاج کروایا اور کچھ عرصے بعد دبئی چلا گیا۔ پھر طفیل صاحب کو بھی وہیں بلا لیا۔ دبئی میں ایک پاکستانی فیملی ملی اور راشد کا رشتہ وہیں طے ہو گیا۔ شادی کے بعد تینوں دبئی میں رہنے لگے۔ کچھ پیسے اکٹھے کرنے کے بعد راشد پاکستان واپس آ گیا۔ یہاں آ کر اس نے اپنا کاروبار سیٹ کیا اور دن رات محنت کر کے ترقی کی منازل طے کرنے لگا۔ طفیل صاحب بھی اس سے بہت خوش تھے، اگرچہ ان کا ایک ہی گردہ تھا، مگر بہترین دیکھ بھال کی وجہ سے انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 8 سال گزر گئے اور راشد کے 2 بچے ہو گئے۔ راشد کی نئی بیوی بہت اچھی اور اخلاق والی تھی اور طفیل صاحب کو اپنے باپ کی طرح سمجھتی تھی۔ ایک دن راشد اپنی دکانوں سے واپس آ رہا تھا جب اس نے راستے میں فریہ کو دیکھا۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، بال بکھرے ہوئے تھے اور حالت بے حد خراب ہو رہی تھی۔ وہ اپنا ذہنی توازن کھو چکی تھی اور پاگلوں کی طرح سڑک پر بھٹک رہی تھی۔ بچے اسے پتھر مار رہے تھے۔ راشد فوراً آگے بڑھ کر اسے بچانے لگا، مگر فریہ اسے پہچان نہ سکی۔ راشد نے اسے کچھ کھانے کو دیا اور پھر گھر واپس آ گیا۔ اگرچہ فریہ جیل میں سزا کاٹ کر اپنے کیے کا انجام بھگت چکی تھی، مگر اس کے باوجود قدرت نے اس سے خوب انتقام لیا تھا۔ راشد کو اس کی حالت دیکھ کر افسوس ہوا تھا، مگر یہ راستہ فریہ کا اپنا چنا ہوا تھا۔ جو دوسروں کے ساتھ برا کرتا ہے، اس کے ساتھ خود بھی برا ہی ہوتا ہے۔